شاید بات اگر عزاداری کی جائے تو میرے خیال میں جب آپ کو چنا جاتا ہے، آپ کی روح کو چنا جاتا ہے کہ آپ عزادار حسین ہیں، آپ جاتے ہی اس گھر میں ہیں جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور وہ آپ کو ملتی ہے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے خیال میں جب آپ کا گھرانہ ایسا ہو جہاں ہر طرف ہر سو صرف ذکر حسین ہو رہا ہو اور وہ بھی بنا کسی لالچ کے، اندر آ جاتی ہے آپ کے خون کی تاثیر میں، یہ سلسلہ جو ہے پھر رکتا نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ عشق حسین ہے وہ رک نہیں سکتا۔ ہمارے جو تایا ہیں علی محمد خواجہ صاحب، دنیا جانتی ہے ان کو بطور ماتمی عزادار، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے جب بھی بات کی ذکر حسین میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ بات کی، تو جو انہوں نے تربیت ہماری کی اس کے بعد ہمارے والد بزرگوار خواجہ نوروز علی صاحب جو 28 محرم کے بانی ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ بڑا دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں اور یہ بڑا زود اثر بھی ہوگا تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ ہم وہاں پہنچتے تھے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ کہ آج کل ایک پروٹوکول لگتا ہے، پہلے فون پہ طے ہوتا ہے کہ مولانا صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں، پھر راستہ طے ہوتا ہے کتنے لوگ آ چکے ہیں، کتنے لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ خلوص کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ خاتون اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں جی میں نے آپ کو نیاز دینی ہے، تو خالد صاحب نے پہنا نہیں رہن دے، مولا کا ذکر ہے تو کی نہیں میری بڑی، تو 100 کا ایک نوٹ جو ہے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی نا سیاست کی، تو جو میرے بڑے بھائی ہیں جو خواجہ خرم عباس، وہ جنرل کونسل کا الیکشن جیتے ہوئے ہیں 2005 میں اسلام پورہ سے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ تر ووٹ بھی جو ہے اہل سنت بھائیوں کے ہیں۔ تو جب وہ مسجد وزیر خان کے پاس پہنچتی تھی تو ہم بچپن سے وہاں دائرے میں کھڑے ہو کے اکٹھے ماتم کرتے تھے۔ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منہ کے ماتم کے موجد بھی، اس کی دریافت کرنے والے بھی یہ علی محمد خواجہ ہیں۔ اگر کوئی ریاکاری سے بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو عبادت میں شمار فرمائے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر پہلے حلقے میں کھڑے ہو کے ہی اس لیے ماتم کرتے ہیں تاکہ وہ فیس بک پر لائیو چل سکیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں، کیونکہ اگر عبادت کو ہم ایکٹنگ کی جانب لے جائیں گے تو پھر نہ ہماری دنیا رہے گی نہ ہمارا دین بچے گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے اور ہمارے اجداد کے ذکر کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ۔ ماتم تو وہ ہر جگہ کرتے تھے، خاص طور سے وہاں ماتم ضرور کرتے تھے جہاں پر کوئی ماتم نہیں کرتا تھا۔ بات آپ کریں گے امن کمیٹیوں کی، بات آپ کریں گے عزاداری میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی، تو یہ وہ شخصیات تھیں جو بغیر کسی لالچ کے ہر اس جگہ پر پہنچ جاتی تھیں اور اس مسئلے کو حل کراتی تھیں باہمی اتفاق اور اتحاد سے۔ ہر اس شخص کو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہے جو لیڈ فرام دا فرنٹ کرے، لیکن اس کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز نے شیعت کو اور ہمارے کاز کو، قومیات کو نقصان پہنچایا ہے۔ بڑے لوگوں کی موت نے چھوٹے لوگوں کو بڑا کر دیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں چھوٹا پھر بھی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو۔ خدا را آپ چاہتے ہو اگر لیڈ کرنا، ملت کی سربراہی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بی بی پاک کے مجرم قرار پائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ذلت، رسوائی، خواری اور بھیانک اور خوفناک انجام